معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کا اعمال آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، ہاں اگر اللہ کا مجھ پر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما دے تو پھر میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک اللہ مجھ پر اپنی رحمت نہ فرما دے، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ یا ہمارا اعمال ہمیں کہاں جنت میں لے جا سکتا ہے؟ ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا اعمال ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ جس پر اپنا رحم کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کو روک سکتی ہو، اور اللہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اس پر رحم نہیں کرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کو مجبور کر سکے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اولہ رحمہ فاوسطہ مغفرہ فآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جو اتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے، وہ اللہ کی رحمت اس عشرے میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس عشرے کو خاص کیا، اس عشرے کو مخصوص کیا اسی کام کے لیے۔ تو رمضان کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں کوشش ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے جو اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں 60، 61، 30، 31 قرآن ختم کیا کرتے تھے 30 دن کے اندر۔ اور انہی بزرگوں کے اور انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی الحمدللہ رمضان کے مہینے میں 8 قرآن ختم کرتا ہوں، 30 دن کے اندر 8 قرآن۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، نوافل میں مشغول رہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بعض اعمال ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص اس عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتا ہے تو وہ یہ کوشش کرے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دیگر نفل عبادات میں مشغول رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ ان میں سے ایک قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ،
کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، نیک لوگوں کے قریب ہے۔ محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا۔ احسان کے 2-3 مفہوم ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ احسان کا ایک مطلب شریعت میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ احسان کا مطلب حدیث شریف میں بیان کیا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، یہ صفت قائم نہیں ہو سکتی ہے، تو کم از کم یہ تصور اور دل میں یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا مطلب ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے اپنی نماز کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے روزے میں، اپنی تراویح میں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں، ان سب میں جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، ہمارا یہ تصور ہو، ہمارے دل کے اندر یہ تصور قائم ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر یہ سب کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں ہو سکتی ہے، اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو کم از کم ضرور یہ تصور قائم کرو کہ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان بہت ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہو کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، یعنی کیمرے کی آنکھ سے تم محفوظ نہیں ہو۔ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت ساری الٹی سیدھی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ چوری نہیں کرتا، سامان سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ کیمرہ کے ذریعے میں پکڑا سکتا ہوں، اس لیے وہ سامان کو نہیں اٹھائے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے، جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جن لوگوں کے اندر احسان کی یہ صفت پیدا ہو جائے تو میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ احسان کا مطلب ہے۔ دوسرا احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر آپ احسان کریں۔ اردو میں بھی اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے،
اس کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اسی حدیث کے اندر جو رمضان کے متعلق کافی تفصیلی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف فیہ عن مملوکہ اعتقہ اللہ من النار، جو رمضان کے مہینے میں اپنے ملازموں پر، اپنے نوکروں پر کام کا بوجھ ہلکا کر دے، کام کا بوجھ کم کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، صرف اس ایک عمل کی برکت کی وجہ سے کہ یہ میرا ملازم ہے، پہلے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، اب میں ڈیوٹی کم کر دیتا ہوں۔ تو رمضان کی اس برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے خلاصی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو احسان کی ایک صورت تو یہ ہے، اور اپنے گھر والوں پر احسان کا معاملہ کریں، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں۔ اگر آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی ایسا غریب مستحق ہے جو وہ حقدار بھی ہے، تو آپ ان کے یہاں افطاری کا راشن پہنچائیں، عید کے کپڑوں کے بندوبست کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ احسان کروں گا تو آپ ضرور کیجئے، رحم کریں اس پر، اور جس پر قدرت ہو معاف کرنے کا تو وہ معاف بھی کر دے لوگوں کو۔ دو چیزیں سمجھنے کی روایت میں، من خفف فیہ عن مملوکہ، کہ اپنے ملازموں پر کام کا بوجھ ہلکا کر دو۔ تو آج کے اس رمضان کے مہینے میں جو ہمارے گھر کی خواتین ہے، کیا رمضان کے مہینہ آ جانے سے ہمارے گھر کے جو خواتین ہیں ان کے کام ہلکا ہوا، کم ہوا، یا بڑھ گیا ان کا کام؟ اور میں کہتا ہوں ان کا کام اور زیادہ بڑھ گیا۔ پہلے وہ شام میں کھانا بناتی تھی، پھر دوپہر میں، اب ان کا اور کام زیادہ بڑھ گیا۔ وہ افطاری تیار کرتی ہے، پھر رات کا کھانا پکاتی ہے، پھر رات میں اٹھ کر پھر کھانا پکاتی ہے۔ یہ ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ گھر میں جو بہو ہے اس پر یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو کیا گھر میں جو بہو بن کر آئی، کیا وہ ہمارا نوکر ہے یا یہ کہ وہ ہماری زندگی کی ساتھی ہے؟ پہلے اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ چن لیں گے، اگر آپ نے چن لیا کہ میری زندگی کے ساتھی ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اگر آپ نوکر سمجھتے ہیں تو پھر حدیث کہتا ہے کہ ان کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا کر دو۔ آج گھروں کے اندر دیکھو، خواتین بہت ہے، کام کرنے والی ہے، لیکن وہ نہیں کرے گی، وہ کام سارا بہو کرے گی۔ حالانکہ وہ کر سکتی ہے، بعض دفعہ ساس طاقتور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہ بہو کے ہاتھ بٹا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں بٹائے گی۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حکومت کرے گی۔ صرف روزہ رکھ لینا اور عبادات میں مشغول ہو جانا اور گھر میں کسی ایک خاتون پر پورے کام کا بوجھ ڈال دینا، یہ مطلب نہیں رمضان کے مہینے کا۔ تو گھر میں جو خواتین ہے، جو کام کر سکتی ہے، بہو کی مدد کرے، ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، چونکہ وہ بھی پورے دن روزے کی حالت میں ہوتی ہے۔ پھر افطاری تیار کرنا، اور پھر افطاری بھی سب سے اخیر میں کرتی ہے۔ کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو چیز مانگتی ہے وہ خود جا کے لے سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ پھر ادھر کیا ہوگا؟ پھر ادھر مغرب کی نماز پڑھ کر شوہر گھر پہنچیں گے، پھر وہ الگ اپنی بیوی پر حکومت جمائے گا۔ اب کچن میں بہو کھانا وغیرہ پکا رہی ہے، کوئی سامان جلنے کو ہے،
اور ادھر حکومت کہے گا کہ فریج کا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. اگر 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر بیوی کو الٹی گالیاں سننا پڑتا ہے. تو ایسا بہو پر ظلم نہ کرو. وہ بھی دن بھر روزہ رکھی ہے, ان کو کم سے کم سکون سے افطاری کرنے کا موقع دو. جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ جا کے خود کر لے, جو کام گھر کے خواتین کر سکتی ہے وہ خود کر لے, لیکن اس بہو کو, اس بیوی کو سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ افطاری کرنے دیں, اس پر ظلم نہ کریں. اور دوسری چیز کہ جو غریب مستحق ہیں, یاد رکھیے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو پردہ پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. وہ سوکھی روٹی کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے, وہ پانی پی کر افطاری کر سکتا ہے, لیکن کبھی آپ کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے کہ مجھے افطاری کے پیسے چاہیے, میں غریب ہوں, میں زکوٰۃ کے مستحق ہوں, اس لیے آپ مجھے اتنے پیسے دے دو کم از کم رمضان کے مہینے سے صحیح طور پر کھا سکوں. کبھی وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اس لیے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یہ غریب ہیں, حقدار ہیں, تو آپ ان کی مدد کریں اور ان کو جا کر دیں. زکوٰۃ کے مال سے ان کو مدد ضرور کریں, لیکن کبھی ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی مال تم رکھ لو. اس لیے کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی مال لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے, تو زکوٰۃ کی مال کہہ کر اس کو نہ دیں. دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ کی مال دے رہا ہوں, لیکن زبان سے ان کو کہو کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, میری طرف سے گفٹ ہے, آپ رکھ لو, رمضان میں آپ کا کام آ جائے گا, بچوں کے کپڑے میں کام آ جائے گا, تو آپ گفٹ یا ہدیہ کہہ کر دے, لیکن زکوٰۃ زبان سے کہہ کر اس کو نہ دے. ہاں, آپ ضرور دل میں نیت کریں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اگر دل میں بھی نیت ہو گئی کہ میں ہدیہ کر رہا ہوں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو دل میں نیت ہو زکوٰۃ کی, سامنے والے کو زبان سے کہیں کہ میری طرف سے گفٹ ہے, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو, زکوٰۃ کے مال ان کو زکوٰۃ کہہ کر نہ دے بلکہ ان کو ہدیہ یا گفٹ کر کے دے. عزت دار لوگ کبھی زکوٰۃ کی مال پسند نہیں کرتے ہیں.